share and subscribe. Engineer Mufti Atif. کہ بے حیائی ایک بہت بڑی افریت ہے جو اس وقت بہت بڑے فتنے کے طور پر ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کو دن بدن اس میں پیسہ لگایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے فکری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے لیڈروں کو تیار کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اینکر پرسنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، عورتوں مردوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں، جو کہ اتنی اہم ترین چیز ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اگر کوئی بچہ تھوڑا سا، اگر وہ بچپن میں اسکول جائے اور وہ تھوڑا سا کم گو ہو، استاد کے سامنے زیادہ منہ پھٹ کے بات نہ کرتا ہو، تو آپ کو پتہ ہے فوراً ٹیچر کیا لکھ کے بھیجتی ہے؟ آپ کا بچہ بہت شائی ہے، یہ بات نہیں کرتا، آپ ذرا اس کو کانفیڈنٹ بنائیں۔ کانفیڈنٹ کا کیا مطلب؟ منہ پھٹ بنائیں، اس میں تھوڑی سی حیا ہے اس کو ختم کریں، اس کو بے حیا بنائیں کہ ہر ایک سے منہ پھٹ کے بات کرے اور منہ پہ اس کی بے عزتی کرے۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ حدیث یاد آ گئی مجھے، بڑی اہم حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو شخصوں کے پاس، اور ان میں سے ایک اپنے انصاری بھائی کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ حیا نہ کیا کر، زیادہ حیا نہ کیا کر۔ یہ قول کی حیا ہے، یعنی کہ بعض اوقات حیا کی وجہ سے آدمی کوئی بات نہیں مانگتا، چیز نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، حیا ہوتی ہے، اس کو حیا مانے ہوتی ہے۔ کہاں اس نے زیادہ حیا نہ کیا کر، آپ نے فرمایا داہو، چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے، یہ نصیحت اس کو نہ کر، کیونکہ یہ حیات و ایمان ہے، یہ حیات و ایمان کا جز ہے۔ جو اپنے والدین سے حیا کرے گا، جو اپنے اساتذہ سے حیا کرے گا، جو اپنے ٹیچروں سے حیا کرے گا، وہ اللہ کے رسول سے بھی حیا کرے گا، وہ اللہ کے رسول کے آگے بھی کھڑا نہیں ہوگا، وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ پوچھا گیا اللہ سے حیا کیا ہوتی ہے؟ کہا سر نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے ان کی حفاظت کرو، بد نظری نہ کرو، محرم پر نظر نہ ڈالو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں سے گانے نہ سنو، نامحرم کی آوازیں نہ سنو، زبان سے نامحرم سے گفتگو نہ کرو، اور پیٹ نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے ان کی حفاظت کرو۔ یہ دو رانے ہیں، اس کے درمیان میں انسان کی سوآت، اس کی شرم کی جگہ ہے، جس کی حفاظت کرنا آج بڑا مشکل ہوا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کو یاد رکھو، اور مرنے کے بعد جیسے تم قبر میں بوسیدہ ہو جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی، جسم ختم ہو جائے گا، گوشت کیڑے کھا جائیں گے، اس کو یاد کیا کرو۔ یہ اللہ سے حیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت۔ یہ بے حیائی یہ شیطان کا سب سے بڑا چال ہے، سب سے گندی ترین چیز ہے۔ بے حیائی سب سے گندی خبیث ترین چیز ہے۔ شیطان انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، گندی چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، غلیظ چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رحمان انسان کو پاک دامن بنانا چاہتے ہیں، اس کو پاک بنانا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے، حیا ہمارے دل میں پیدا کر دے، ہمارے دماغ میں حیا بھر دے، ہماری زبان کو حیا والا بنا دے، ہم حیا کے خوگر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کی بڑی دیو جیسی افریت سے ہمارے پوری نسلوں کو حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔